اب دیکھیے یہ حجر اسود ہے اور حجر اسود کے سامنے گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں آپ کی سہولت کے لیے. یہاں سے طواف کی ابتدا ہوگی اور یہ آپ کا گھومنے کا چکر اس طرح ہوگا. اور یہ ایک بات یاد رکھنی ہے, یہ دیکھیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان خاص دعا ہے جو آپ نے پڑھنی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہر چکر میں پڑھنی ہے. تو دیکھیے اس طرح آپ کا پہلا چکر جو ہے یہ مکمل ہوگا حجر اسود پر, یہ دیکھیں, اور یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ نے جانا. اب آپ کا یہ دوسرا چکر شروع ہوا حجر اسود سے شروع ہوا اور ختم بھی وہیں پر ہوا, اور یہ تیسرا چکر, اور ہر چکر میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ کیا پڑھنا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو اس طرح آپ کے یہ 7 چکر پورے جب ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی. اب ذرا 1-2 باتیں دیکھ لیں. حجر اسود سے پہلے ہی طواف شروع کر دینا یہ غلط ہے, اس کے بعد شروع کرنا یہ بھی غلط ہے. ٹھیک حجر اسود کے سامنے طواف شروع کیا جاتا ہے اور ختم کیا جاتا ہے. بعض اوقات طواف ختم کرتے ہوئے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہی باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. وہاں بہت رش ہوتا ہے حجر اسود کے پاس, کیونکہ ختم کرنے والے بھی ادھر ہوتے ہیں, شروع کرنے والے بھی ادھر, تو رش زیادہ ہوتا ہے. تو اگر آپ پہلے نکلنا شروع کر دیں بہت اچھا ہے, لیکن نکلتے نکلتے حجر اسود یہاں ہے اور آپ پیچھے نکلتے نکلتے یہیں سے ہی ادھر ہو گئے تو یہ آپ کا چکر پورا نہیں ہوا. یہاں تک جا کے پھر آپ نے جدھر جانا ہے جانا. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ غلطی نہیں کرنی. اچھا, اگر آپ برابر تک پہنچ گئے ہیں تو یہاں اتنا شدید رش ہوتا ہے, اب آپ ایسے نہ نکلنا شروع کر دیں, آگے کی طرف منہ کر کے تھوڑا تھوڑا آپ نکل لیں. اگر ہوشیار آپ ہوتے تو پہلے ہی آپ نکل چکے ہوتے, لیکن اگر آپ نے ہوشیاری پہلے نہیں دکھائی تو اب ایسے نہ کریں. ادھر تو لوگ ایسے نکل رہے ہیں تو اس طرح آپ آگے جائیں اور نکلنا شروع کر دیں, تھوڑا سا آگے جا کر آپ نکل جائیں. تو یہ بہترین طریقہ ہے, وگرنہ لوگ زور سے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اللہ اللہ بھی کرتے ہوئے رگڑ دیتے ہیں. بعض اوقات جو کوئی کمزور آدمی ہو تو پھر نہیں دیکھتے. لہذا یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. اور حتیم کی دیوار کے باہر سے چکر لگانا ہے, اور طواف کے 7 چکروں میں 7 چکروں میں بعض لوگ رمل کرتے رہتے ہیں, ہر پورے چکروں میں بھاگتے تیز دوڑنے والا انداز اپناتے رہتے ہیں. نہیں, یہ پہلے 3 چکروں میں. اور اسی طرح حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بعض اوقات کونیاں مارتے ہیں, دھکے دیتے ہیں, لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. تو کوئی فرض تھوڑی ہے. اگر آپ نے بوسہ دینا ہے تو اس وقت موقع نہیں ہے, کسی وقت دیکھ لیں, موقع تلاش کر لیں, رش کم ہو, فوراً لائن میں لگ جائیں. جو لوگ لائن میں لگ جاتے ہیں ان کو موقع بھی مل جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو آگے آگے لائن بنی ہوتی ہے تو وہ ہوتا تو بڑا مشکل ہے, عام بزرگ آدمیوں کے لیے ممکن نہیں لگتا. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمت والے وہاں, لیکن لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, نہ خود تنگ ہو نہ لوگوں کو تنگ کریں. اسی طرح بعض لوگ ہر جگہ پر ہاتھ لگا کر چومتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں, استلام کرتے ہیں خانہ کعبہ کے غلاف پر, ادھر ادھر پتھر پر, دوسری جگہوں پر. تو یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے, ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے, درست نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے ہر چکر کے لیے مخصوص دعا کی ہوئی ہے, تو یہ بھی کہیں شریعت سے ثابت نہیں. جو دعائیں مسنون ہیں آپ پڑھیں اس کو, ہر چکر میں وہی دعائیں پڑھ لیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی مخصوص دعا اللہ کے نبی نے نہیں بتائی کہ فلاں چکر میں یہ دعا پڑھنی ہے, فلاں چکر میں ہے.
تو چوتھے چکر کی دعا تیسرے چکر میں پڑھ رہا ہے، ایسے کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، کسی چکر کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، آپ نے مسنون دعائیں پڑھنی ہیں اور ہر چکر میں جو آپ کا جی چاہے دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح 2 رکعت نماز جو طواف کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اس کے لیے بھی ویسے تو مسنون ہے کہ مقام ابراہیم پر وہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ مقام ابراہیم، یہ مسنون ہے۔ یہ جیسے دیکھ لیں آپ کے سامنے ایک سفید رنگ میں اور ایک فوجی وردی میں، ہاں جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو پڑھنی چاہیے، لیکن اس جگہ نہیں ہوتی، لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد سے لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کو دیکھا ہے زبردستی کھڑے ہو جاتے ہیں، اب ایک ریلا آیا وہ دھکا دیتا ہے، آدھا گر جاتا ہے، پھر بڑی مشکل سے اٹھتا ہے۔ نماز کیا اس کا سکون ہی نہیں ہو سکتا نماز۔ لہذا آپ نہ خود تنگ ہوں نہ دوسروں کو تنگ کریں، بلکہ آپ اگر جگہ نہیں ہے تو کسی جگہ بھی 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور دوسری میں قل ھو اللہ، تو آپ بھی ایسا کر لیں، یہ مسنون طریقہ ہے۔ تو اس طرح آپ یہ 2 رکعتیں نماز پڑھیں اور اس کے بعد زمزم کا پانی پینا۔ دیکھیں میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرتے ہوئے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل حج کے دوران کیے، میں کوشش کر رہا ہوں وہ باتیں آپ کو بتاؤں، باقی اگر اس کے علاوہ کچھ ہو جائے تو کوئی اتنی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، یہ بڑی اہم بات ہے، غور سے سنیے گا کہ زمزم کا پانی پیتے ہوئے آپ جو ذہن میں بات رکھے اللہ اسے پوری کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، یہ کوئی معمولی پانی نہیں ہے، زمزم کا پانی ہے بڑی برکتوں والا پانی۔ آپ کے ذہن میں جو دعا ہے، آپ جو ذہن میں رکھ کر پانی پی رہے ہیں، اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اپنے بچوں کے لیے، آج کل بچوں کی تربیت بہت ضروری اور بڑی اہم ہے، خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے اچھی دعا ذہن میں رکھ کر وہ آپ زمزم پئیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بیماروں کے لیے، جتنا بھی ممکن ہو جو آپ ذہن میں رکھ کر پانی پئیں گے۔ زمزم کا پانی ایک دفعہ تھوڑی پینا ہے، جب پینے لگیں تو کوئی نہ کوئی ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں سارا کور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی جو آپ سے کہیں نا دعا کا، ان کا بھی زمزم پیتے ہوئے ذہن میں رکھ کر دعا کا، تاکہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ اللہ دوسروں کے لیے جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، تو لہذا اس موقع پر ضرور سب کے لیے دعا کریں۔ اچھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ دعا مروی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، ورزقا واسعا، اور وسیع رزق کا، وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے شفا کا میں سوال کرتا ہوں۔ تو یہ کتنی زبردست دعا ہے، آپ بھی یہ پڑھ لیں۔ تو یہ آپ زمزم پئیں گے، اور زمزم پینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہ اب آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ ملتزم ایک جگہ ہے، ملتزم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں چمٹا جائے، جہاں چمٹا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان جگہ ہے جس پر نشان آ رہا ہے، تو آپ اس جگہ کو ملتزم سمجھیں۔ بہت سے لوگ غلط فہمی میں دروازہ اور اس کے نیچے جو جگہ ہے اس کو ملتزم سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ملتزم یہ جگہ ہے، حجر اسود اور دروازے کے درمیان والی جگہ۔ تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمٹ کر دعائیں کی تھی، لہذا آپ بھی کر لیں اگر ممکن ہو۔ اب یہ کرنے کے بعد
آپ کا جو عمرے کا عمل ہے وہ سعی باقی رہ گئی، اور سعی کے لیے آپ نے صفا پہنچنا ہے، اور صفا پہاڑی پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پڑھتے ہوئے جانا ہے، وہاں پڑھنا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ الفاظ کہنے، اور پھر اس کے بعد ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ اللہ نے صفا سے شروع کی نا بات کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، تو میں بھی صفا سے شروع کر رہا ہوں۔ یوں کہتے ہوئے پہاڑی پہ چڑھنا ہے اور 3 مرتبہ اللہ اکبر۔ ویسے تو اونچی جگہ جب بھی چڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہاں بھی اونچی جگہ پہاڑی ہے۔ اصل میں پہلے یہاں یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ جو جگہ ہے یہ پہلے ایسے کھلے عام بندے چڑھ جاتے تھے، لیکن اب انہوں نے بند کر دی ہے۔ یہ جگہ آگے موٹا شیشہ لگا کر نظر آتی ہے لیکن بند کر دی، لیکن انہوں نے ایک ایسا پتھر لگا کر، پہاڑی نہیں لگتی لیکن وہ پتھر لگا ہوا ہے وہ پہاڑی کے اوپر، وہ آپ کی سہولت کے لیے کہ پاؤں زخمی نہ ہو جائیں اور کوئی گر جائے تو کوئی زخمی نہ ہو جائے، تو وہ ہے پہاڑی کے اوپر، تھوڑا سا اوپر چڑھنا ہے اور اللہ اکبر آپ نے کہنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے اپنا رخ کرنا ہے قبلے کی طرف۔ شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك